اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ فمن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت والے دن الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح یتخبطہ الشیطان، جسے بدحواس کر دیا ہو شیطان نے یا جنات نے، من المس سے چمٹ کر۔ ذالک بأنہم، یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی، قالوا، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی سود جیسی ہے، کاروبار بھی تو سودی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حال یہ ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس شخص کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے وہ ہے جو پیچھے ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے اس حکم کے آ جانے کے بعد پھر لوٹا سود کی طرف، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ شخص دوزخی ہے، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، کُلَّ کفار اثیم، ہر کافر گناہ گار سے۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اللہ پاک نے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درمیان میں کافی ناغے ہو جاتے ہیں، چونکہ میرے ادھر ادھر سفر ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے چترال جانے کی وجہ سے بھی کچھ ناغہ ہوا، کل میری تائی کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے بھی کچھ ناغہ ہو گیا۔ ویسے بھی کل ناغہ تھا، چونکہ تبلیغی جماعت والوں کا گشت کا دن تھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے۔ یہ ساری چیزوں سے ضروری چیز یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے نجات فرمائی تو وہ ہمارا یہی عمل ہے جو ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے وابستہ رکھے۔ بہرحال چلو، غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتے ہیں، پھر توفیق دیتے ہیں، پھر توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چونکہ پچھلی آیات کے اندر صدقے کا بیان تھا، خیرات کا بیان تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا،
تو ظاہر ہے جب آدمی خرچ کرتا ہے مال، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسے نکال کے دیتا ہے، تو اس کے پیسوں کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ سے جب 2,500 زکوٰۃ نکالے گا تو 2.5 کم ہو جائیں گے۔ 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکالے گا، 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 ارب سے جب 2.5 کروڑ نکالے گا تو ظاہر ہے کمی تو واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں ویسے دیتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے، مسجد میں پیسے دیتا ہے، جیب میں 15,000 روپے تھے یا 20 تھے، وہ مسجد میں آئے یہاں 5,000 دے دیے تو 5 کم ہو گئے، بظاہر کمی واقع ہوتی ہے۔ تو صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے کے اندر دینے میں، تو سود کے اندر بظاہر اضافہ ہی اضافہ ہے، پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے، فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے۔ کسی کو اگر قرض بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں تجھے 1 لاکھ روپے قرض دے رہا ہوں، لیکن میں 1 لاکھ روپے بھی واپس لوں گا اور 10-10 ہزار روپے مہینے کی بھی لوں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ان آیات کے اندر بیان کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں صدقوں کے اندر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھا دیا۔ اور جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ مال بڑھ رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جی ایک بیمار آدمی سوچ گئے تھے، اس طرح تساں کو ٹیڈ بھی بڑا صحیح ہوتا ہے، ڈولے بھی بڑے بڑے نظر آنے تو بڑا سجے دا تے پھلے دا نظر آندے، پر اندروں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بظاہر سود کا مال بھی بڑا نظر آتا ہے، ان کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، پلازے نظر آتے ہیں، پمپ نظر آتے ہیں، بڑے بڑی مارکیٹیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اسی چیز کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ چونکہ اسلام کے اندر شروع کے اندر یہ تھا، ایک دم جب اسلام آیا تو سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، آہستہ آہستہ یہ احکامات نازل ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلی آیتیں جو اتری، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا، سنو جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ جس طرح ایک آدمی کو جن آئے ہوئے تھے نا، جنات جس آدمی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو اس آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا، جس آدمی کو جنات لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس کی حالت بھی یہی ہوگی، پاگلوں جیسا ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں خدا سنتے قیامتی دا ذکر کیتا ہے، ورے اساں سن ہون بھی دیکھے کہ جڑے لوگ سودا دا کام کر دیں مرنا کو لو پہلے خدا انہوں کو چلے کر چھوڑ دے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بالکل پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے لگیں گے تو پیش ہونے سے پہلے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، فرمایا وہ پاگل ہو جائیں گے، اور یہ آثار دنیا میں ان پر نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے اس حالت میں، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطانوں نے چمٹ کر مس کر کے ان کو بدحواس کر دیا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ تو جی کاروبار ہے، آج بھی سودی یہ آخدن، اور جی کہ ایک کاروبار ہے، یہ منافع ہے، یہ پرافٹ ہے، اس کو سودا دا نا کہندی ہی نہیں۔ اور پرافٹ کتنا ہو سی، منافع کتنا ہو سی، اس کو سود کہا ہی نہیں جاتا، کیونکہ سود چونکہ یہ اصطلاح بدنام ہے نا، تو اس کو دوسرا رنگ دے کر، پرافٹ کا نام دے کر، اس کو منافع کا نام دے کر، اس کو اور کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر اسے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بیع تجارت جو ہے یہ بھی تو سود ہے، حالانکہ تجارت تو سود نہیں ہوتا۔ تجارت کرنے والا بیچارہ صبح جاتا ہے منڈی سے ٹماٹر لے کے آتا ہے، تو اس کے ٹماٹر نہیں بکتے، ترک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور بیچارے کا بعض دفعہ راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے۔ سودی تو پیسے دے کر وہ ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ سود اس کا منافع اس کو پہنچایا نہیں جاتا، اور اضافہ لگا دیتا ہے، اور اضافہ لگا دیتا ہے،
اور اضافہ لگا دیتا ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جس طرح پہلے ہندو کرتے تھے، آج یہودیوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور پھر یہودی نماز جو مسلمان ہیں، مسلمان سارے اس سلسلے کے اندر مبتلا ہیں، بعض دفعہ عورتیں جو ہیں وہ بھی سود پر پیسے دے رہی ہیں، یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا انما البیع وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور حال یہ کہ جی تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا جب قرآن کریم کے اندر یہ احکامات نازل ہوئے۔ تو بہرحال علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ اب تو احکامات آ گئے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں جس آدمی نے بچا لیا، جو ہو چکا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ پہلے تو یہ سلسلہ تھا ہی نہیں نا، اللہ نے احکامات ہی نازل نہیں کیے۔ جس نے زمانہ جہالت میں شراب پی لی اب وہ توبہ کرتا ہے، زمانہ جہالت میں سود کھا لیا اب وہ توبہ کرتا ہے، زمانہ جہالت میں شرک کیا اب وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے چچا بڑے امیر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے پیسے لوگوں کے پاس گئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو بڑے پیسے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، اتنا منافع فلاں سے لینا ہے، اتنا فلاں سے لینا ہے، اتنا فلاں سے لینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام آخیا کدے مکو آخیں تو میں اعلان کر کے نہ کدے تو آپ اعلان نہ کر دا یا رسول اللہ جہاں تستا دلہ پہ چاندہ اعلان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اپنے چچے کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی اس کا راس المال واپس کر دو، سود تمہیں معاف ہو گیا، جو منافع تھا تمہیں معاف ہو گیا، صرف راس المال واپس کر دو۔ تو لوگوں نے کہا جی فلانا جی کرتا رہے، جی فلانا جی کرتا سا، فلانا جی کرتا سا، فلانا نے ایک آدمی جی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فانتہی فلہ ما سلف، فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ نے وہ معاف کر دیا ان کو۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب ان احکامات کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی دوبارہ اپنے آپ کو سود کے اندر مبتلا کرے گا، فرمایا وہ دوزخی ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔